اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفرنگ ججز کی نئی تقرری نہیں ہوئی۔ ججز ٹرانسفر پر آئے ہیں تو نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کے ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو دلائل جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار ججز کے وکلاء نے عدالت کو تمام باتیں نہیں بتائیں۔ آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن اجلاسوں کے میٹنگ منٹس بھی طلب کر لیے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی سے متعلق مزید جان لیتے ہیں عدیل سرفراز سے۔ عدیل، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی لسٹ کے خلاف 5 ججز کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت اب 29 مئی تک ملتوی کی ہے، یہ کہہ کر کے جواب الجواب میں یا ریپٹل میں جو خلا ہیں، جو مین پٹیشنرز ہیں، وہ اپنے دلائل دے سکیں گے۔ منیر ملک اور دیگر وکیل جن میں فیصل چودھری ہے، حامد خان ہے، وہ اپنے دلائل اب دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج اگر ہم بات کریں سماعت کی، تو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ آئین کے آرٹیکل 200 میں ججز ٹرانسفر کا طریقہ کار وضع ہے۔ ججز ٹرانسفر کے معاملے پر جو ویٹو پاور ہے وہ عدلیہ کو دی گئی ہے۔ ٹرانسفر کے وقت تمام چیز جسٹس نے ظاہر کی۔ اس موقع پر جسٹس صلاح الدین کنور نے کہا کہ مگر سینیورٹی کے معاملے پر کسی چیز جسٹس سے ظاہر نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ عدیل سرفراز، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ گزشتہ روز پشاور میں احتجاج کرنے والے پیپلز پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ پر حملے کے الزام میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں صدر پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا محمد علی بادشاہ اور سیکرٹری جنرل ہمایوں خان سمیت دیگر پی پی رہنماؤں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پشاور میں احتجاج کرنے والے پیپلز پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف عزیز سے۔ کاشف، بتائیے گا اس مقدمے کے بارے میں۔ جی بالکل، گزشتہ روز پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور احتجاجی مظاہرین جو تھے انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی، جس پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیلز جو ہے وہ بھی فائر کیے۔ اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں نے پشاور کے خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے قائم کیمپ کو آگ لگا دیا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی ہے، اور ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آگ لگانے والے تھے انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی ٹوپی جو ہے وہ پہنی تھی۔ جی کاشف عزیز، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے بعد سندھ کے دیگر بڑے شہروں میں الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے کراچی میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتی ہے۔ کراچی کے بعد سندھ کے دیگر بڑے شہروں میں الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے کراچی میں ملاقات کی ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف سندھ شعیب برنی سے۔ شعیب، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جس طرح سے سندھ حکومت متحرک ہے کہ الیکٹرک وہیکل اور الیکٹرک جو بسیز ہیں ان کو آن روڈ کیا جائے، تو اسی سلسلے میں یہ اہم ملاقات ہے، اور ملاقات میں جو ہے یہی تمام معاملات زیر غور آئے ہیں، جس کے ذریعے سندھ کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ اور یہ جو کوششیں ہیں اس میں صوبائی وزیر اطلاعات سندھ جو ہے شرجیل انعام میمن وہ شامل ہیں، اور وہ اجلاس مختلف اوقات میں کرتے پھر رہے ہیں، اور انہیں اجلاس کے ذریعے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے جو کراچی کے بعد سندھ کے جو دیگر بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی الیکٹرک بس سروس کو شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت جو ہے وہ کوششیں تیز کر چکی ہے تاکہ مستقبل میں الیکٹرک گاڑیوں کا ہے، اور سندھ حکومت چاہتی ہے کہ وہیکل سیکٹر میں یہ غیر معمولی جو پیش رفت ہے وہ سندھ حکومت کرے۔ اسی سلسلے میں اسی دائرے کو وسیع کرنے کے لیے اس پہ کارروائی اور غور جاری ہے، تاکہ سندھ حکومت جو ہے الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں جو یہ معاملات ہیں وہ زیر غور ہیں۔ معاملات زیر غور ہیں۔ شعیب برنی، آپ کا بہت شکریہ۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ने हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा की और खुसूसी दुआ की। उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ने हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए और खुसूसी दुआ की। उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे।